دیکھیں پتھروں میں حس اور شعور ہوتا ہے، یہ خود قرآن عظیم بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہی کی بنا پر گر پڑتے ہیں اور بعض خوف خدا کے باعث بہہ نکلتے ہیں، یعنی ان کے گویا کہ ایک طرح کے جیسا اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمایا ان کے آنسو نکل جاتے ہیں خوف خدا کے باعث۔ تو یہ تو ہے ضرور کہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک احساس شعور ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی شرعی تصور نہیں ہے کہ وہ پتھر آپ کی زندگی پر یا آپ کے جسمانی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہوں۔ شرعی تصور نہیں ہے۔ اب یہاں دو چیزیں، جب شرعی تصور نہیں ہے تو اس قسم کا تصور رکھنا کیسا ہے؟ اگر تو یہ تصور اس اعتبار سے ہو کہ یہ پتھر اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ازل سے ہمارے لیے فیصلے فرما دیے ہیں، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، مقدر کہتے ہیں، قسمت کہتے ہیں، تقسیم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان چاروں کا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے ازل سے ہم لوگوں کے لیے کر دیا، جس کو تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں۔ مبرم مینس پختہ کی گئی، اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ فیصلہ تو ازل میں ہو چکا، اب یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے دعا ہی نہ کریں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے طوفان ان لوگوں کے لیے ایک ارادہ ہی تھا دل میں کہ ان کے لیے جو ان کی قوم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اب بس عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جب یہ اتنا پختہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام دعا کرنے لگیں تو دعا سے ہی روک دیا جاتا ہے کہ دعا ہی نہ کریں، اس کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اب بھی اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نہیں جی ہم پتھر پہنیں گے تو اس سے ہماری قسمت بدل جائے گی، ہماری لک اچھی ہو جائے گی، تو گویا کہ وہ یہ نظریہ رکھے ہوئے ہے کہ اس پتھر سے اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ اگر کوئی صراحتاً اس طرح کہہ کر عقیدہ رکھے گا کافر ہوگا، اس سوچ کے ساتھ پتھر پہنے گا کافر ہوگا۔ لیکن عموماً لوگ اتنی گہرائی میں ان کو علم نہیں ہوتا، اتنی گہرائی میں جا کے سوچ کے پتھر نہیں پہنتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پتھر بیچنے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ پہنیں آپ، بہترین آپ کی قسمت کھل جائے گی، یوں کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے بولے بھالے بھائی مہنگے داموں پتھر خرید لیتے ہیں کسی امید پر، یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس پتھر والے سے کہیں کہ تم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جو پتھر بیچ رہے ہو، ایک چھاوڑی تم نے لگائی ہے، ایک دکان لگائی ہوئی ہے، پتھر بیچ رہے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی، تو تم سارے پتھر تم پہن لو، پوری دنیا میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ یہ کویسچن ہم ان سے نہیں کرتے ہیں، بھولے بھالے بس ان سے کر کے نکل آتے ہیں۔ طوطے کی فال نکالنے والا ہماری قسمت کا حال تو بتا رہا ہے، اس سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی اپنی ذرا قسمت دیکھ لو، تیری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں خواہ بخواہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، تو اس کے کوئی اثرات ایسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، یہ ایک الگ چیز ہو گئی، اس کا عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے، بعض صورتوں میں کفر ہے۔ ایک ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ یہ پتھر پہن لیں، میرا تجربہ ایسا ہے کہ اس نام کے جو افراد ہوتے ہیں اگر وہ اس طرح کا پتھر پہن لیتے ہیں تو ان کی بیماری وغیرہ دور ہو جاتی ہے، جسمانی ان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس قسم کے معاملات کے وہ مطلب طب سے تعلق رکھنے والے شفا کے معاملات اور ظاہری جو جسم کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کثرت تجربات کی بنا پر، تجربات نہ کہیں بلکہ کثرت مشاہدات کی بنا پر کسی نے دیکھا کہ پتھر پہنا گیا اور کوئی اثر ظاہر ہوا اور اس بنا پہ وہ مشورہ دے رہا ہے، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی یہی آپ کا عقیدہ اور نظریہ کار فرما ہونا چاہیے کہ پتھر کوئی اثر نہیں کرتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں کو نے پہنا کاروبار چل پڑا، فلاں نے پہنا شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہو گئی، فلاں نے پہنا بیمار تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا ایک دم شفا حاصل ہو گئی، اس پتھر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ وہ نہ بھی پہنتا اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ اس کو شفا ملے گی، کیونکہ پتھر اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کی شادی نہ ہو تو کیا پتھر کروا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہو کہ بیمار رہے گا تو کیا یہ اس کو اچھا کر دے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، لیکن یہ پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ اب تقدیر کے خلاف ذہن نہیں جا رہا، چلو یار اس سے ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا، تجربہ ہے اس کا، چلو میں بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔